بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ رحمت چچا ڈھاکہ میں ہمارے پڑوسی تھے تو یہاں بھی برابر میں مکان لیا۔ دراصل ہم لوگ وہاں سے ایک ساتھ ہی پاکستان آئے تھے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ایک تھے۔ بنگلہ دیش کے نام سے کوئی نیا ملک وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن وہاں حالات خراب ہو چکے تھے۔ ہم ڈھاکہ میں مقیم تھے اور رحمت چچا ابو کے کاروباری شراکت دار تھے۔ دونوں میں سگے بھائیوں جیسی محبت تھی۔ ہم سب لوگ ایک کنبے کی طرح رہتے تھے۔ ان دنوں رحمت چچا کی بڑی بیٹی خورشید 15 سال کی تھی اور ان کی منگنی اپنے خالہ زاد جمیل سے ہو چکی تھی۔ جمیل کا گھر قریب ہی تھا۔ یہ لڑکا اکثر چچا کے گھر آیا کرتا تھا۔ خورشید اور جمیل میں بہت محبت تھی۔ منگنی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور دلوں کے رشتے کو اور مضبوط کر دیا۔ یہ لڑکی مجھ سے 4 سال بڑی تھی، لہٰذا میں اسے آپا کہا کرتی تھی۔ سیاستدانوں کی غلطیوں کے باعث وطن عزیز کا ایک اہم بازو ہم سے جدا ہو گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ہم مغربی پاکستانیوں کو وہاں سے آنا پڑا۔ ہمارے رشتہ دار کراچی میں رہتے تھے۔ والد صاحب نے بھی حالات کے پیش نظر ڈھاکہ سے کراچی لوٹ آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کاروبار فسادات کی نظر ہو گیا تھا۔ سلامتی اسی میں تھی کہ ڈھاکہ کو حیدرآباد کہہ دیا جائے۔ خورشید بہت ناخوش تھی کہ اس کی خالہ اور منگیتر وہاں رہتے تھے۔ اس کی ماں نے اپنی بہن اور بہنوئی سے بہت اصرار کیا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مغربی پاکستان چلیں، کیونکہ اب یہاں حالات سنبھلنے والے نہیں ہیں۔ خطرات میں گھر کر جینے سے کیا حاصل، اپنی اور بچوں کی زندگیاں بچانے کی سوچیں۔ مگر وہ لوگ کسی طور پر نقل مکانی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ڈھاکہ میں ان کا ذاتی گھر اور دکانیں تھیں۔ عرصہ دراز سے وہاں مقیم تھے۔ ان کا کہنا تھا ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے، اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ زندگی، موت، روزی روٹی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہجرت کیوں کریں؟ نقل مکانی پر رحمت چچا بھی بہت دل گرفتہ تھے۔ ان کا آدھا کنبہ تقسیم ہو گیا تھا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مغربی پاکستان آنے کے چند ماہ بعد ہی یہ المیہ ہوا کہ سقوط ڈھاکہ ہو گیا۔ جہاں خاندان تقسیم ہوا، وہاں وطن بھی تقسیم ہو گیا۔ جمیل اور اس کے گھر والے بنگلہ دیش میں رہ گئے۔ خورشید کے والدین کراچی میں آ بسے۔ اس المیے نے ایک اور المیے کو جنم دیا کہ خورشید آپا اور جمیل کی منگنی فاصلوں کی نظر ہو گئی اور ان کے بیچ محبت میں ہزاروں میل کا فاصلہ حائل ہو گیا۔ انہیں منگیتر سے دوری کا شدید صدمہ تھا۔ میں نے اکثر دیکھا وہ جمیل کو یاد کر کے چھپ چھپ کر رویا کرتی تھیں۔ جب آپا خورشید 18 سال کی ہو گئی تو والدین نے ان کی منگنی جمیل سے ختم کر دی، کیونکہ اب بنگلہ دیش بیاہ دینا محال ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر بیٹی کی شادی کراچی میں ہی کر دی۔ شروع دنوں میں تو خورشید کو جمیل سے جدا ہونے کا بہت ملال تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے شوہر کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ آپا کی شادی ہمارے پڑوسی گلریز صاحب کے بیٹے ناصر احمد سے ہوئی تھی۔ ناصر احمد ایک اچھا لڑکا تھا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ خورشید سے 10 سال بڑا تھا، بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ناصر کی محبت پا کر آپا کو لگتا تھا کہ وہ اپنے منگیتر جمیل کو بھول گئی ہیں۔ اب وہ خوش و خرم رہنے لگیں۔ ناصر میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ وہ مہمان نواز، سادہ مزاج اور نیک چلن تھے۔ سبھی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ان کا شیوا تھا۔ انہوں نے اپنوں یا غیروں میں سے کبھی بھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ کراچی میں والد اور چچا رحمت نے چاولوں میں آڑت کا کام شروع کر دیا۔ کچھ رشتہ داروں نے معاونت کی اور ان کا کاروبار چل نکلا۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ میرے سب بہن بھائی شادی شدہ ہو گئے۔ آپا کے بھی 4 بچے ہو گئے۔
میں جب ان کے گھر جاتی وہ خوشی سے میرا استقبال کرتی۔ خورشید کا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا، ہر وقت اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے، سجانے سنوارنے میں لگی رہتی۔ صحن بچوں کی چہکاروں اور پالتو پرندوں کی چہچہاٹوں سے گونجتا تھا۔ ایک دن بنگلہ دیش سے جمیل کی ماں کا خط آیا جو انہوں نے اپنی بہن کو لکھا۔ تحریر تھا، میں بیمار رہتی ہوں، ایک بار آ کر مل جاؤ کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خورشید آپا نے خط پڑھا تو اپنی خالہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئیں۔ اماں سے کہا آپ نہیں جا سکتی تو میں ہی جا کر خالہ سے ملاتی ہوں۔ شوہر سے اصرار کیا کہ خالہ کے پاس بنگلہ دیش جانا چاہتی ہوں۔ ناصر کو خبر نہ تھی کہ جمیل سے ان کی بیوی کی کبھی پہلے منگنی بھی رہ چکی ہے۔ انہوں نے خیال کیا میری بیگم اپنی خالہ سے ملنا چاہتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے، لہٰذا اس نے اجازت دے دی۔ روانگی سے ایک روز قبل چچی کی طبیعت ناساز ہو گئی، انہوں نے جانے سے معذرت کر لی، لیکن آپا کو جانے سے کوئی نہ روک سکا۔ اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر وہ چلی گئیں، باقی 2 بچوں کو ماں کے گھر چھوڑ گئیں۔ ڈھاکہ جا کر وہ اپنے سابقہ منگیتر جمیل سے ملی تو سوئی ہوئی محبت کے جذبے پھر سے جاگ گئے۔ حالانکہ وہ اب شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، مگر بچپن کی محبت تھی، وقت فاصلوں اور گزرتی عمروں سے کچھ فرق نہ پڑا۔ خورشید آپا اپنی ہنستی بستی بیہتا زندگی کی خوشیوں کو فراموش کر کے سابقہ منگیتر کے ہمراہ گھومتی رہیں۔ جب وطن لوٹی تو یہاں اپنے گھر اور بیہتا زندگی میں ان کا دل بالکل نہ لگا۔ شوہر کو نظروں سے گرا دیا، وہ اپنے جیون ساتھی کو کمتر سمجھنے لگیں، جیسے وہ ان کی خوشیوں میں رکاوٹ ہو۔ انہوں نے گھر، شوہر اور بچوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا اور یوں بے اعتنائی برتنے لگیں، سارا وقت منہ لپیٹے پڑی رہتی تھیں۔ ادھر جمیل کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، وہ ہمارے گھر کے نمبر پر فون کرتا اور خط بھی لکھتا۔ میں اور میری بہن خورشید کے راز سے واقف ہو چکے تھے، ہم دونوں ہی اس نادان کو سمجھاتے کہ یہ سب اب ٹھیک نہیں ہے، تم شادی شدہ ہو، اپنی اور بچوں کی زندگی کو خراب مت کرو، مگر وہ کسی کی سننے کو تیار نہ تھی۔ چوری چھپے جیسے بھی بن پڑتا جمیل سے رابطہ کر ہی لیتی، وہ کبھی ڈھاکہ اور کبھی دبئی سے فون کرتا۔ 1 سال انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا، پھر اپنی خالہ کی بیماری کا بہانہ کر کے دوبارہ جانے کا قصد کر لیا۔ اس بار ناصر بھائی نے منع کیا کہ تم جاتی ہو تو گھر اور بچے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، بچوں کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے۔ وہ نہ مانی، جیسے انہیں کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ ان کی بڑی بیٹی ملیحہ جس کی عمر 12 سال تھی اور سائمہ جو 5 سال کی تھی، انہیں ساتھ لے جانے کا اصرار کیا۔ پھر بیٹے دونوں باپ کے پاس چھوڑ کر وہ ڈھاکہ چلی گئیں۔ بیچارے ناصر بھائی نے ویزے کے مسائل حل کرائے اور ایئرپورٹ چھوڑ کر آ گئے۔ آپا پہلے انڈیا میں 2-4 دن عزیزوں کے پاس رہیں، پھر ڈھاکہ روانہ ہو گئیں اور جمیل کے گھر قیام کیا۔ جمیل نے ان کو خوب سیر و تفریح کروائی، زیادہ تر وقت اپنی اسی کزن کو دیا، یہاں تک کہ ان کی بیوی شک و شبے میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے شوہر سے باز پرس کی اور خورشید کے ساتھ گھومنے کا برا منایا تو جمیل نے بیوی کو اس کے میکے بھجوا دیا، وہ روتی ہوئی بددعائیں دیتی چلی گئی۔ ناصر کی بیٹی خاصی سمجھدار تھی، وہ وہاں ماں اور اس کی کزن کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ باتیں تو اس بچی کی برداشت سے باہر تھیں، لیکن وہ مجبوراً چپ تھی۔ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی، اس نے کسی غیر کے ساتھ ماں کی بے تکلفی کا از حد برا منایا۔ جب یہ لوگ اسے گھر میں چھوڑ کر جاتے تو یہ چھپ چھپ کر روتی۔ جمیل کی ماں تو بوڑھی اور صاحب فراش تھی، اسے کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ جب خورشید بچوں کے ہمراہ واپس آئی تو اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے تھے۔ شوہر کو تعجب رہا کہ یہ پہلے جیسی کیوں نہیں ہے، بچی بھی کچھ بجھی بجھی سی ہے۔ ایک روز باپ نے بیٹی سے پوچھا، ڈھاکہ میں تمہاری امی کس کے ساتھ زیادہ خوش رہتی تھیں؟ بچی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس نے کچھ باتیں اپنے باپ کو بتا دیں۔ اس کے بعد ان کا گھر جو جنت کا گہوارہ اور بچیوں کی خوشیوں کا مرکز تھا، جہنم بن کر رہ گیا۔ ہر وقت خورشید اور شوہر کے درمیان کشیدگی رہنے لگی۔ وہ میکے جا کر والدین سے شوہر کی شکایت کرتی کہ نہ جانے ناصر کو کیا ہو گیا ہے، مجھ پر شک کرتے ہیں، غلط قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ رحمت چچا اور ان کی بیوی داماد کو سمجھاتے کہ تم کس قسم کے شک و شبے میں مبتلا ہو گئے ہو، یوں تو تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا۔
खुदारा ऐसा ना करो, हमारी बेटी को तुम नाहक परेशान करते हो। इन झगड़ों में कहीं कोई बड़ा नुकसान ही ना हो जाए। सोचो तो सही, तुम्हारे इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से मासूम जहनों पर क्या असर पड़ेगा। वालिदैन तो यही चाहते थे कि उनके बच्चों का घर बसा रहे, मगर जब शौहर बीवी दोनों में से किसी एक का दिल बेईमान हो जाए तो कुदरत भी नाराज़ हो जाती है। तब मुकद्दर का फ़ैसला लिख दिया जाता है। दफ्तर से एक रोज़ अचानक ही नासिर घर आ गया। आपा घर पर मौजूद न थीं, पड़ोस में गई हुई थीं। उन्होंने पड़ोसी की बेटी आयशा को अपना राजदान बना लिया था। नासिर ने बेटी को नानी के घर भेजा। पता चला कि बीवी वहाँ नहीं है। वो गुस्से में भरा बैठा था कि उसी वक्त खुर्शीद घर आ गई। नासिर ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? अम्मी जान के घर थी, उन्होंने जवाब दिया। तुम वहाँ नहीं थी, झूठ मत बोलो, सही बताओ कहाँ गई थी? जहन्नुम में गई थी। खुर्शीद ने भी इसी तरह गुस्से से जवाब दिया और पैर पटकती घर से निकलकर माँ के घर आ गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? माँ, मेरी तबीयत ठीक न थी, खाना नहीं बनाया। आज नासिर जल्दी घर आए और खाने के लिए गुस्सा कर रहे थे। देखिए, इस तरह तो कोई किसी के साथ नहीं रह सकता और ना ही यूँ ज़िंदगी गुजरती है। बेटी, तुम्हें फिर खाना जल्दी तैयार करना चाहिए था ना। बच्चों ने भी खाना खाना होता है, उन्हें भी भूखा रखती हो। ऐसा करो, सालन मेरे घर से ले जाओ, शौहर को गर्म रोटियां बना कर दे दो। वो दफ्तर से थका हुआ आया है, जल्दी जाओ, शाबाश। माँ के इसरार पर खुर्शीद सालन का डोंगा हाथ में लेकर घर आई तो ये बददस्तूर मुंह फैलाए बैठा था। खुर्शीद ने कहा, तुम कपड़े तब्दील कर लो नासिर, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। कहने लगा, मुझे खाना नहीं खाना, तुम रोज़ सालन माँ के घर से उठा लाती हो, आखिर सारा दिन तुम क्या करती हो? वो गुस्से से बोला। खुर्शीद ने कहा, घर का काम कम तो नहीं होता नासिर, दरअसल गुस्सा करना तो अब तुम्हारी आदत बन गई है और मैं तुम्हारी इस आदत से तंग आ गई हूँ। ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। माँ बाप को फिर से झगड़ता देखकर उनके दोनों बच्चे दौड़कर अपनी नानी के घर चले गए, जबकि बड़े स्कूल गए हुए थे। थोड़ी देर तक इन दोनों के आपस के झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर न जाने क्या हुआ कि यकलख्त ही आवाज़ बंद हो गई और हौलनाक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर गुजर गई। रहमत चचा की बीवी ने नवासों से कहा, अब तुम लोग अपने घर जाओ, शायद तुम्हारे माँ बाप ने लड़ना बंद कर दिया है, मैं आकर देखती हूँ। दोनों नवासे नवासी नानी के कहने पर घर गए तो उन्हें कोई दिखाई न दिया। सब कमरे झांकने के बाद माँ बेडरूम में मिल गई। उन्होंने माँ को पुकारा मगर किसी आवाज़ का जवाब न मिला। करीब जाकर देखा तो खुर्शीद का मुंह कसकर दुपट्टे से बंधा हुआ था और वो मुर्दा पड़ी थी। बच्चे खौफजदा होकर नानी के घर पहुँचे और रोने लगे। चची ने जल्दी जल्दी पाँव स्लीपर में डाले और बच्ची के घर पहुँची। ये देखकर परेशान हो गई कि उनकी बच्ची हमेशा के लिए खामोश कर दी गई थी, जबकि नासिर घर पर मौजूद नहीं था। वो कैसे मौजूद होता, वो तो थाने चला गया था। उसने बयान दिया कि मैंने बीवी से बासपुर्स की तो वो मुझे बुरा भला कहने लगी, धमकी दी कि घर छोड़कर चली जाएगी। मैंने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? क्या जमील के पास जाओगी? इस पर वो चरागपा हो गई। मैं पहले ही बेटी की ज़ुबानी जमील के बारे में सुन चुका था, मसलहतन खामोश था और बच्चों की खातिर ज़ुबान बंद कर रखी थी। जब उसने कहा कि मैं तुम्हें जमील से निकाह करके दिखाऊंगी तो मुझे बच्चों की परवाह भी न रही। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस एतराफ़ी बयान पर शक की गुंजाइश न रही। सारा मामला भी सामने आ गया कि मियाँ बीवी की लड़ाई में वाहिद वजह जमील ही था, अगरचे वो गैर मौजूद था। जो सुनता यकीन न करता कि नासिर जैसा सुलझो, अमन पसंद और शरीफ आदमी ऐसा भी कर सकता है, मगर ख़ुद उसका बयान था कि ना जाने मुझे क्या हो गया था जो मुझसे इतना बड़ा जुर्म सरजद हो गया। दरअसल इश्तियाल एक बुरी कैफियत है जिससे इंसान की मत मारी जाती है, मगर बाद में इंसान को पछताना भी काम नहीं आता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।